السلام علیکم ففتھ کلاس بیٹا ہم ختم نبوت اور عطایت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ اس کے شارٹ کوسچن ہم نے پچھلے لیکچر میں کیے تھے۔ آج ہم اس کے لانگ کوسچن کریں گے۔ اس کے 2 لانگ کوسچن ہیں، آج ہم لانگ کوسچن کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں۔ فرسٹ کوسچن دیکھیں بیٹا، ہمارا فرسٹ لانگ کوسچن ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم اور اہمیت بیان کریں۔ یعنی قرآن اور سنت کیا کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں۔ تو بیٹا آج ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اور قرآن پاک میں عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں کیا ہے۔ آنسر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے۔ سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اسی عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ سب سے پہلے پیغمبر کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا رہا اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین یعنی نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ پہلے انبیاء پر جتنی بھی کتابیں نازل ہوتی رہیں ان تمام کا خلاصہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ یعنی ان تعلیمات میں لوگوں نے تبدیلیاں کر لی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام تعلیمات کو از سر نو بیان کر کے قرآن پاک میں محفوظ کر دیا ہے۔ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اسی طرح قرآن پاک آخری کتاب ہے۔ قرآن پاک کے بعد کسی اور کتاب کی گنجائش نہیں۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور پیغمبر کے آنے کی گنجائش نہیں، اور اس عقیدے پر ایمان لانا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اگر کوئی شخص اس عقیدے پر ایمان نہیں لاتا تو وہ گویا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن و سنت اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آگے ہم دیکھتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ ہے، ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورینہ اولاد یعنی بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ آپ میں سے کسی مرد کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے پیغمبر اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین یعنی نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے پہلے بتایا تھا کہ پہلے پیغمبر کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور آخری پیغمبر کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہاں بچوں میں آپ کو تھوڑی سی مزید معلومات دیتی جاؤں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے پیغمبر تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا تو تمام کائنات تباہ ہو گئی تھی سوائے چند ان لوگوں اور جانوروں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ یعنی جو دوبارہ دنیا آباد ہوئی تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس آل اولاد کے ساتھ آباد ہوئی تھی جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، انبیاء کے جد یعنی باپ دادا۔ ان کو جد الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تمام انبیاء کرام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یعنی جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور تمام انبیاء کرام ان دونوں پیغمبروں کی اولاد میں سے تھے، اس لیے ان کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، اور ہمارے پیارے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔
اچھا آگے دیکھیں سنت کیا ہے. سنت یعنی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی آپ آخری نبی ہیں، اس کی ہمیں کس طرح سے خبر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ میرے پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. مزید فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس کا میں آپ کو مفہوم بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور باقی انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص بہت خوبصورت عمارت بناتا ہے اور اس میں سے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے. جو بھی گزرتا ہے وہ دیکھتا ہے کتنی خوبصورت عمارت میں سے یہ اتنی سی جگہ کیوں چھوڑی ہوئی ہے. وہ آخری اینٹ کی جو جگہ تھی وہ میں نے پور کرنی تھی، یعنی وہ آخری اینٹ وہ نبوت کا آخری سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وہ خوبصورت عمارت جو انبیاء کی تھی، اس عمارت کو مزید خوبصورت اور مکمل کرنے والی ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، اور آپ کہاں سے فرما رہے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ تو وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور پھر فرما رہے ہیں میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. یعنی عقیدہ ختم نبوت یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، اللہ تعالیٰ کے فرمان پر، قرآن پاک کی آیات پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر یقین رکھتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے اس چیز پر یقین رکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات میں کسی اور پیغمبر کے آنے کی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش ہے، اور اسی پر ایمان لانے سے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے. اگر ہم اس میں شک و شبہ کرتے ہیں یا اگر ہم اس میں شک کرتے ہیں یا ہم ایمان نہیں لاتے تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. اگر نیکسٹ کوسچن دیکھیں. نیکسٹ کوسچن ہے سنت نبوی عبادات اور معاملات میں ہماری کس طرح رہنمائی کرتی ہے. سنت نبوی کیا ہے؟ سنت کے معنی طریقے کے ہیں. سنت کا مطلب لفظی مطلب کیا ہے؟ طریقہ. اور سنت نبوی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، گفتگو کرنے، لین دین اور عبادت کا جو طریقہ اختیار کیا وہ سنت کہلاتا ہے. دین میں سنت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، یہ اسلامی شریعت کا ماخذ ہے. سنت کو جانے بغیر قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل ناممکن ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسلامی شریعت کا ماخذ ہے. شریعت کہتے ہیں ایک راستہ، طریقہ، یعنی اسلام کے طریقے پر چلنے کے لیے ماخذ جس سے ہم کچھ حاصل کر سکیں. اسلام کے طریقے پر ہم کس طرح سے چل سکتے ہیں؟ وہ ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے چل سکتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دے رہے ہیں اس کو لے لو، اور جس سے تمہیں منع کر رہے ہیں اس سے رک جاؤ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ قرآن مجید کی عملی تفسیر. کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا چلتا پھرتا قرآن. اور اگر آپ نے قرآن پاک کی تشریح دیکھنی ہے تو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں. یعنی ہمیں اسلامی شریعت کا ماخذ، اسلامی شریعت کا طریقہ اگر ہم نے حاصل کرنا ہے تو ہم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے حاصل کر سکتے ہیں. یعنی کوئی دین کا معاملہ اگر ہم نے سمجھنا ہے تو ہم اپنے پیغمبر کی سنت سے سمجھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. آگے دیکھیں. جیسا کہ قرآن مجید میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جہاد کا حکم ہے، لیکن ان کی تفصیل اور طریقہ سنت نبوی سے معلوم ہوتا ہے.
جیسا کہ آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کس طرح سے قائم کرنی ہے، کتنی رکعت ہیں، کہاں ہم نے کیا پڑھنا ہے، یہ ہمیں کون بتا رہے ہیں؟ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی، اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ یعنی قرآن پاک میں عبادات کا حکم ہے، اور ان عبادات کو کس طرح سے ادا کرنا ہے یہ ہمیں سنت نبوی سے پتہ چلتا ہے۔ اس لیے ہمیں عملی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ ہر کام کی انجام دہی سنت نبوی سے رہنمائی لینی چاہیے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے لوگو ان سے کہہ دو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے خود بخود محبت کرے گا۔ یعنی صرف محبت نہیں کرنی، اس کے بعد کیا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ یعنی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے ہم اللہ کے محبوب بھی بن سکتے ہیں، اور محبوب بننے کے ساتھ ساتھ ہم دنیا آخرت میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یعنی ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کو دیکھنا ہے، کس طرح سے انہوں نے کام کیا، اور جب ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور آخرت میں ہمیں اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی اور آخرت میں کامیابی بھی حاصل ہوگی۔ بیٹا یہ دونوں لانگ کوسچن بھی آپ نے اچھی طرح سے یاد بھی کرنے ہیں، اور آپ نے نوٹ بک پہ بھی لکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارا ملک بلکہ پوری دنیا جس کنڈیشن سے گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حالات سے نکالے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بہت جلد اللہ تعالیٰ ہمیں اس آفت سے نکال دیں گے۔ پھر جب اسکول اوپن ہوں گے تو ہم انشاءاللہ یہ آپ کا کام بھی چیک کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔